बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह 8 बजे वो मस्जिद के गेट पे थी। अंदर दाखिल होने से कबल इसने रुक कर बेलों से ढके बंगले को देखा, जिसका संगीन बेंच आज भी वीरान पड़ा था। बाबा, तुम्हारा साहब। कुछ सोचकर इसने बावर्दी गार्ड को मुखातिब किया। वो तो शहर से बाहर गया है, कब आएगा मालूम नहीं। अच्छा, इसने जरा सी एड़ी ऊंची करके गेट के पार देखा। हुमायूं की गाड़ी खड़ी थी। वो बीबी, वो जहाज पे गया है, गार्ड ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। भाड़ में गया तुम्हारा साहब मेरी तरफ से। इस सफेद झूठ तो ना बोलो। नहीं मिलना चाहता तो सीधा मना कर दो। झूठ बोलना तो मुनाफिकत की निशानी होती है, ईमान की नहीं। खुदा का खौफ करो। वो आखिरी फकरा कदरे नसीहत आमेज अंदाज में कहती स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। पता नहीं हुमायूं ने ऐसा क्यों कह रखा था, और पता नहीं मैंने सही किया या गलत, मगर वो ऐसा मेरी जायदाद कभी नहीं देंगे। फिर मैं और क्या करती। बेजार सा तासुर चेहरे पे सजाए, बैग उठाए वो सुस्त रवि से बरामदे की तरफ चल रही थी। और ये झूठ तो नहीं है, उसने तो मुझे हब से बेजा में रखा था। उसने चप्पल रैक पे उतारी और खुद को घसीटती हुई नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मगर अगवा तो नहीं किया था, मैं इधर अपनी मर्जी से ही गई थी, तो इस पे यूं अगवा का इल्जाम लगा देना झूठ ना होगा। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जीना उतर रही थी। नहीं, झूठ कहाँ, इसने तो डील की थी। अगवा और खरीदना एक ही बात है। अगर जरा सा लफ्जों का हेर फेर कर दूं तो क्या है। उसने कुर्सी पर बैठकर किताबें साइड बोर्ड पे रखी और साथ बैठी लड़की के सिपारे पे झांका, और फिर मतलूबा सफ़ा खोलने लगी। तफसीर शुरू हो चुकी थी और वो आज भी लेट थी। फवाद के खिलाफ गवाही ना भी दूं तो वो सजा पाएगा, और वो इतना बड़ा एएसपी है, कोई मेरे बयान से उसे सजा थोड़ी मिलेगी। बस लफ्जों का थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या है, मेरी नीयत तो साफ है। मतलूबा सफ़ा खोलकर इसने पेन की कैप उतारी और आज की तारीख लिखने लगी। और तुम झूठ को सच के साथ ना मिलाओ, और ना तुम सच को छुपाओ। हालांकि तुम खूब जानते हो। मैडम मिसबा की आवाज पे जैसे करंट खाकर उसने सर उठाया। वो अपनी टीचर चेयर पे बैठी किताब से पढ़ रही थी। उसने बेख्तियार अपने सिपारे को देखा। इस सफ़े पे सबसे ऊपर यही लिखा था, तुम मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो, और सिर्फ मुझसे ही डरो। और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुन सी, बेहद साकित सी, फटी फटी निगाहों से इन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी, मगर उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थीं। वो बिना पलक झपके इन अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। फिर क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। उसे ठंडे पसीने आने लगे। जरा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत इसके कानों में गूंजी। उसे लगा वो किताब उससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं, उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार उसने रस्सी थामना चाही, कलाम की रस्सी। वो ना जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर उसे यकीन था कि दूसरे सिरे पे कोई जरूर मौजूद है। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक नमाज सब पर बहुत भारी है, सिवाय उनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा सी होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पे झुके थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा न था। उसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवीसी न थी, वो गुफ्तगू थी। ओ माय गॉड! इसका दिल जोर से धड़क रहा था। इट इज टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। ये टॉक ही तो है, कलाम है। इसी को हम कलाम पाक इसीलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पे झुक गई। महमल ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती चली गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो इसका इंतजार कर रही थी। महमल, तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पर बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई।
اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تو تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتوں کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچے پڑھ سکتا ہے۔ وہ گم سم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی؟ تو تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے فیوچر سے خود کو کانٹیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہی تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین اور آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، طوعاً یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف طوعاً آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن تو آنا ہی پڑے گا۔ پھر مزید کوئی بحث وہ نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا اب وہ قرآن کبھی نہ چھوڑ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اسے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھیں۔ میڈم زکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں اندر داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھیں، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ کرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حتتن کہہ کر داخل ہونے کے بجائے ہنتتن کہہ کر داخل ہوتے، ہنتتن کہتے۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں۔ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا، جس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی۔
फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पर झांका कि देख सके कि हिंद तत्तुन का क्या मतलब मैडम ने लिखवाया है, मगर उसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी। तो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ ख़त्म होती थी, वहाँ इसने लिख रखा था हिंद तत्तुन, यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफ़ा ख़त्म था। बाज़ दफ़ा हम मैकेनिकी अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा ख़त्म हो जाए तो आगे जो भी चीज़ हो, भले नीचे रखी हुई किताब हो या डेस्क की लकड़ी हो, इस पे लिख डालते हैं और बाद में याद ही नहीं आता। गंध इसका मतलब है? वो इस अधूरे लफ्ज़ पे हैरान हुई। कोई सेंस ना बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही ना रहा। छुट्टी के वक्त उसने हुमायूं को अपने गेट का दरवाज़ा बंद करते देखा। वो हुक चढ़ाकर पलटा ही था कि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मुकई चेहरा, कंधे पे बैग, सफ़ेद यूनिफॉर्म और सीने पे हाथ बांधे वो तीखी नज़रों से उसे देख रही थी। ये तब्दीली कैसे आई? वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। गालिबन वो अच्छे मूड में था। महमल इसी तरह तीखी सख्त नज़रों से उसे देखे गई। खैरियत? वो 2 कदम आगे बढ़ा। इसके पीछे स्याह गेट के बाहर इसका मुस्तैद चौकीदार किन अखियों से दोनों को देख रहा था जो आमने सामने खड़े थे। हुमायूं जेबों में हाथ डाले और वो सख्त तेवरों के साथ सीने पे बाजू लपेटे। आपको क्या मसला है फवाद भाई के साथ? शातिर मुजरिम किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए चैलेंज होते हैं और मुझे चैलेंज लेने में मजा आता है। इस मजे में अगर आप उल्टा फंस गए तो मैं क्यों फंसूंगा? तुम कोर्ट में मुकर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुकर जाऊंगी? क्या मतलब? वो एक लख्त चौंका। वो उसी तरह उसे चुभती निगाहों से देखती हुई वापस पलटी और सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए सड़क पे चल दी। अकल के सारे रास्ते अजब धुएं में गुम होते थे। वो कुछ समझ न पा रही थी। कितने दिनों बाद वो आज शाम की चाय सर्व करने ट्रॉली धकेलती बाहर लाई थी। लॉन में सब बड़े यूं ही बैठे थे। इधर उधर की खुशगप्पियां तबादले ख्याल चल रहे थे। महमल, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा, आगा जान ने जिस बेतकल्लुफी से कहकर गुफरान चचा से बात करने में मसरूफ हो गए। नाइमा और फिजा ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल गया था, इन दोनों का अलायंस ताई महताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाब उसे दामाद बनाने के चकनाचूर हो गए थे और अब वो मजीद ताई की खुशामदें करने की बजाय इन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान, इसने भी पूरे एतमाद से कब इनको थमाया। और फिर ताई महताब को जो अलग सी गुमसुम सी बैठी थी। थैंक यू महमल। जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। फिजा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने कहकर सर झटका। इनकी समझ में ना आ रहा था कि अचानक वो इस पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। वो खाली ट्रे लिए हुए अंदर आई तो सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, उसे देखकर लम्हे भर को रुक गया। महमल, एक पुराना मंजर इसकी आंखों में लहराया। फवाद का यूं उतरना, फिर इसका इसे चाय देना और वो उंगलियों को टकराना। क्या तब फवाद ने सोचा था कि ये लड़की भी इसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो। मंजर वही था, बस चेहरा बदल चुका था। इसकी आंखों में किरचियां सी चुभने लगी। मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। महमल रुको, सुनो। वो सरत से इसके पीछे लपका। वो किचन के दरवाजे पे ठहर सा गया। अंदर मुसर्रत कपड़े से स्लैब साफ कर रही थी। महमल साथ कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनी टेल जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे के शानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके साइड पोज से भी हसन को उसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। उसे लगा वो बहुत बदल गई है। महमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसर्रत का स्लैब को रगड़ता हाथ तो रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चची महमल को कहें कि जरा मेरी बात सुन ले। उन्होंने उसे देखा जो बेतासुर सी लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। महमल, हसन बुला रहा है। मैं इनके बाप की नौकर हूं जो आऊं? इसका दिल चाहा वो ये कह दे, मगर सुबह ही फरिश्ते ने उसे कहा था। महमल, मुसर्रत ने फिर पुकारा।
انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، منظور نہیں تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی، اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہنا تھا کہہ لیا، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری کے قریب کھسکا کر میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہے ہیں حسن؟ آلو گوشت میں بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ اب وہ مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا، یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے؟ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری اماں ان قرابت داروں کی جیسی خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، میں مگر ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤ۔ اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پر ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، اس کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں۔ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کرنے کا حقدار نہیں ہو۔ معاف کر دیا کرو۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویوں کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسے وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلہ کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں، تو تم انہیں معاف کر دو، اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیدادیں کھائی ہیں، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا نے اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا۔ اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی 2/3 حصے کی شرعن تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں۔ جاننے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کو غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والوں کو وہ پل سے نیچے سے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر امانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھئے۔ میڈم مجھے بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھیں۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، تو خیر ہے؟
ہاں ہاں کیوں نہیں خیر ہے، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو کوئی بات نہیں۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں گی، قرآن پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے۔ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق نہیں پڑے گا، قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوکے، وہ بےحد آسودہ سی مسکرائی۔ مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے، آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتے جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پہ پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبہ کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھی، پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھیں اور وہ کان چھڑا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی اور محمل کی فون نمبرز پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ شیطان ہو گیا یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین تو نون، شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا۔ او گاڈ، انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے کہ وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیے کہ اب ہمیں سکھائیں گی؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی اور وہ جہاں تھی وہی سن سی بیٹھی رہ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، اور یہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم سے اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل لکھا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانیں کہاں تھیں؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ کوشش کرتی تھی کہ ایسے سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر اس چیز سے اس دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی ٹف تھی، اب مسجد کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا، اس کے لاک کہنے پہ بھی کسی نے اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر رکھتی، سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔
ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم فقر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ رکھی، ٹوٹی سے بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی، پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی، پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ محمل تم؟ وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی تھی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں، اس سے آگے بولے نہیں گیا۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا۔ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں چاچی، آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے، آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر ہوگی کسی پورے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پہ انگلی اٹھا سکے؟ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ پڑتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کے سہارے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکہے، دعوت، اس طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہ چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی، اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی۔ مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، محبت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اس کتاب میں لکھا آ جاتا ہے، اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات یہ پھر وہ چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔
बस वही जानता था जिसने ये किताब उसके लिए उतारी थी। उसे कभी कभी लगता था ये बस उसी की कहानी है, किसी और की समझ में आ ही नहीं सकती। और लोगों में से कोई वो है। उसने दोनों कनपटियों को उंगली से सहलाया। अच्छी लगती है तुम्हें? वो आहिस्ता से उठी, सिपारा बंद किया और कुछ भी लिए बगैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसकी बात वो धीरे से जीना चढ़ रही थी, दुनिया की जिंदगी के मुताल्लिक। आखिरी जीना अबूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी और वो अपनी बात पे अल्लाह को गवाह बना लाता है, जबकि हकीकत में वो सख्त झगड़ालू है। वो थकावट से बाहर बरामदे के स्टेप्स पे बैठ गई। सामने हरा भरा लॉन था। वो सुकून से सर टिकाए लॉन के सब्जे को खाली खाली आंखों से देखे गई। ये तो उसने अपने दिल से भी ना कहा था कि उसे फवाद की बात अच्छी लगी थी। इसकी ऑफर दिल फरेब थी, दिलकश थी। वो अपने दिल से इकरार करने से भी डरती थी, मगर वो तो निगाहों की खयानत भी जानता है। इससे कैसे छुप सकती थी कोई बात? मगर उससे उसे डांटा नहीं, जलील नहीं किया जैसे लोग करते थे। इसका तमाशा नहीं बनाया जैसे खानदान वाले बनाते थे। इसकी बात सुनी अनसुनी नहीं की जैसे नादिया करती थी। कोई डांट डपट लान तान नहीं, बस वही एक नरम मेहरबान अंदाज जिसकी तड़प में वो कुरान सुनने आती थी। वो डांटता ही तो नहीं था, इसकी तरह कोई समझाता ही नहीं था, कोई उसकी तरह था ही नहीं। वो वहीं बैठी थी जब साथ वो लड़की आ बैठी। गालिबन मिड ब्रेक थी और लड़कियां इसमें बैठकर तजवीज करती थी। वो ठोड़ी हथेली तले रखे, चेहरा मोड़े यूं ही उसे देखे गई। वो लड़की घुटनों पे कुरान रखे बाएं हाथ से सफ़े पलट रही थी। दायां हाथ यूं ही एक तरफ गिरा पड़ा था। मतलूबा सफ़ा खोलकर उसने बाएं हाथ से गिरे हुए हाथ को उठाया और गोद में रखा। फिर ठीक हाथ से सफ़ा किनारा पकड़ने लगी। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वो रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ती, बार बार आवाज टूट जाती और फिर से शुरू करती, मगर हकलाहट से वो जबान फिर साथ छोड़ने लगती। मखारिज सही निकल ना पाते थे। वो बमुश्किल तमाम एक लफ्ज बोलती तो साथ गा गा सी आवाज आती। एकदम महमल को एहसास हुआ, वो रोने लगी थी। उसका मफलूज दायां हाथ बार बार नीचे गिर जाता। वो बाएं हाथ से उसे उठाती, फिर से तजवीज से पढ़ने की कोशिश करती। इसकी आंखें सुर्ख हुईं और आंसू उबल कर गाल पे लुढ़कने लगे। वो बाएं हाथ से आंसू रगड़ती, दबी दबी सुस्कियों के साथ फिर से कोशिश करने लगी। महमल गुमसुम उसे देखे गई। वो अपाहिज लड़की अपने अल्लाह से बात कर रही थी। वो उसका बहुत हमदर्द था। उसे महमल की हमदर्दी की इस वक्त जरूरत ना थी। लम्हे भर को उसे उस पे तरस ना आया, बल्कि रश्क हुआ था। कोई ऐसे भी तड़प कर कुरान पढ़ता है जैसे वो पढ़ रही थी? और एक हम है, बरसों से इस मुसहफ को लपेट कर सबसे ऊंचे शेल्फ में सजाए रखते हैं और बस सजाए ही रखते हैं। वो इसी तरह हथेली ठोड़ी तले जमाए, गर्दन पूरी उसकी तरफ मोड़े, पलक झपके बिना उसे देखे जा रही थी। और वो फिर से हकलाती, जबान से पढ़ने लगती, मगर ठीक पढ़ा ना जा रहा था। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिर रहे थे। दबी दबी सिसकियों के दरमियान वो मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह कहती जा रही थी। आम सी शक्ल की अपाहिज लड़की, उसे बेख्तियार वो स्याह फाम लंगड़ी लड़की याद आई। वो कितनों को सहारा दिए हुए था, और वो कितने बदनसीब होते हैं जो तिलावत की आवाज सुनकर कान बंद कर लेते हैं। कभी मैं भी इन बदनसीबों में से थी। वो आहिस्ता से उठी और सर झुकाए चल पड़ी। बरामदों की सीढ़ियों पे बैठी अपाहिज लड़की उसी तरह रो रही थी। वो गेट बंद करके अंदर दाखिल हुई तो लॉन में कुर्सियां डाले तकरीबन तमाम कजिन्स बैठे थे। फवाद भी उनके साथ ही था। वो किसी बात पे हंस रहा था। शर्ट का ऊपरी बटन खोले, कीमती रिस्ट वॉच पहने, उसके परफ्यूम की महक यहाँ तक आ रही थी। वो कुर्सियों का दायरा बनाकर बैठे थे। ये निदा थी जो उसकी बात दिलचस्पी से सुन रही थी, जबकि आरजू भी इस दायरे से लाताल्लुक सी बैठी थी, और फायका भी, रसिया फुप्पू की फायका, वो भी जैसे फवाद से एहतराज बरत रही थी। जेल जाने के बाद भले ताई महताब जितनी तावीलें पेश करती, फवाद की अब अहमियत वो ना रही थी। वो किताबें सीने से लगाए सर झुकाए तेज तेज चलने लगी। महमल बरामदे के स्टेप पे थी जब फवाद ने बेख्तियार पुकारा,
इसने एक पांव सीढ़ी पे रखा गर्दन मोड़ी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आओ बैठो, मुझे काम है। रूखे तासरात देकर वो बरामदे का दरवाजा पार कर गई। लॉन में बहुत सी मानी खेज निगाहों का तबादला हुआ था। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे यूं सबके सामने बुलाने की? माय फुट! वो पैर पटकती अंदर आई। लाउंज में हसन नजर आया तो एकदम ठिठक कर रुकी, फिर सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल, इसके कदम रुक गए मगर पलटी नहीं। तुम्हें फवाद की हर बात पे यकीन है? मुझे आप पर भी यकीन नहीं है। उसका गला रुंध गया था। तेजी से कहकर उसने दरवाजा खोला और फिर धड़ाम से अपने पीछे बंद कर दिया। हसन ने तासुफ से और बेबसी से चंद लम्हे उधर देखा, फिर सुस्त रवि से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्र।